جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو اپنے بڑوں کی نقل کر کے ترقی کرتی ہے، اپنے بڑوں سے سبق حاصل کر کے پھر ترقی کی جاتی ہے۔ اگر کسی قوم میں ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی کوئی گناہ گار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نیک بندوں کے صدقے ان گناہ گاروں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اگر پوری قوم ہی گناہ گار ہو جائے تو پھر اللہ تعالی عذاب ضرور نازل کرتا ہے۔ عذاب نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق کی فراوانی چھین لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مثال بیان کرو اس قوم کی، اس بستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا رزق دیا ہوا تھا، بڑے مطمئن تھے وہ لوگ، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، چاروں طرف سے رزق آ رہا ہے۔ ہر بستی سے زیادہ خوشحال یہی بستی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان پہ خوش تھا، یہ لوگ بڑے مطمئن تھے، اللہ ان کو رزق دے رہا تھا ہر طرف سے۔ آخرکار کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ناشکری شروع کی۔ پہلے کچھ لوگوں نے ناشکری شروع کی، یعنی عبادات کچھ کی کچھ نہ کی۔ پہلے سبھی لوگ عبادت گزار تھے، نمازی تھے، جیسے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلے صحابہ، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، وہ جو ادوار تھے ان میں سبھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، پرہیزگار تھے۔ ان کے بعد جو نئی نسلیں آئیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعد میں کچھ ناخلف جانشین پیدا ہوئے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، ان کی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، ان کے عہدے پہ بیٹھنے والے، ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھنے والے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے مخالف۔ نام انہی کا لیتے تھے، تصویریں انہی کی لگائی ہوئی ہیں، اور نعرے انہی کے نام کے مارے جا رہے ہیں، اور کام ان کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بعد میں آنے والے لوگ اضاعوا الصلاۃ، وہ تو نمازیں چھوڑ بیٹھے، پہلے تو نمازیں پڑھتے تھے، واتبعوا الشہوات، اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے تو وہ کرنا تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ اپنی مرضی پہ چلنا تو کفر ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کی نہیں مانتے، خواہش کی مانتے، جو دل میں آیا وہی کیا۔ ارادہ تھا کہ نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھی، ارادہ تھا روزہ نہیں رکھنا، دل نہیں کر رہا، بس دل نہیں کر رہا، روزہ نہیں رکھا۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا کام پہ جانے کو، نہیں گیا۔ ارادہ ہے کہ والدین کی طرف نہیں، دوستوں کی طرف جانے کا، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، گھر کے حالات کچھ سنگین جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ دوستوں میں۔ تو کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے والدین پر احسان کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او بھائی، اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم یہی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت اسی کی جائے گی اور والدین پر احسان کیا جائے گا۔ اور ہم نے کیا کیا؟
ہم تو دوستوں کے پیچھے چل گئے، والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر۔ ہر ایک کام ایک وقت پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ بستی والوں نے ناشکری کی، پہلے 10 20 30 آدمی، پھر پوری قوم ہی اسی کام میں لگ گئی۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، کچھ نہ کیا۔ کچھ لوگوں نے پیغام بھی دیا تو دنیا کے لالچ کی خاطر، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے۔ کچھ لوگ نیک دکھنا چاہتے تھے، بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگ پہلے تو نیک تھے، ان کے جو جانشین بنے، یعنی جو نیکوں کے صاحبزادے بنے، انہوں نے وہ نیک رستے چھوڑ دیے، وہ نئے نئے رستے پہ چلنے شروع ہو گئے۔ ارے بھائی، اگر قرآن پہ عمل ہم مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن کن کے لیے آیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں قرآن کی کافر توہین کرتا ہے؟ ہم کون سا ادب کرتے ہیں؟ ادب صرف یہی ہے، قرآن ایک الماری میں رکھو اور تالا لگاؤ اور بس، یہ ادب ہے۔ قرآن پاک کو کان لگا کے سن لیا، 5 منٹ 10 منٹ خاموش ہو گئے، صرف قرآن سننے کے لیے آیا، سمجھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تب کامیاب ہوں گے۔ جو بستی والوں نے اللہ کی ناشکری کی، بڑوں کا رستہ چھوڑا، اپنی من مانیاں کی، پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر سختیاں کی، وہ جو ان کا عروج تھا ہم نے ختم کر دیا۔ وہ جو بڑے مان رکھتے تھے، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے دنیا کا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس بستی والوں کو دوسری بستیوں والوں کے سامنے کمزور کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں بھائی، اللہ قرآن میں بات تو اس بستی والوں کی کر رہا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری اس قوم، ہم مسلمانوں کی اللہ بات کر رہا ہے، سمجھا تو ہمیں ہی رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہم، انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ نے ہمیں پوری دنیا میں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا میں۔ صحابہ میں امیر ترین لوگ بھی صحابہ میں موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، عثمان غنی جیسے۔ پیسے کی ضرورت ہوتی صحابہ میں امیر بھی تھے، اگر بہادری کی ضرورت ہوتی مولا علی جیسے بہادر بھی تھے، اگر کسی ذہین انسان کی ضرورت پڑتی تو مولا علی جیسے، حضرت عمر جیسے ذہین لوگ بھی موجود تھے، اگر تقوی و پرہیزگار لوگوں کی ضرورت پڑتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے۔ ہر شعبے کو صحابہ نے پکڑا ہوا تھا۔ اگر کوئی تجارت کی ضرورت پڑتی تو بڑے بڑے تاجر تھے صحابہ میں، اگر زراعت کے شعبے میں کوئی ضرورت پڑتی تو وہاں کے ماہر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے۔ ہر شعبے میں، دنیا کے ہر شعبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ سبھی لوگ مسلمانوں کے نیچے تھے، مسلمان سب سے اوپر تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بعد میں کچھ ایسے جانشین آئے جنہوں نے وہ شعبے سبھی چھوڑ دیے، وہ شعبے لوگوں نے پکڑے، اور پھر کافر ترقی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، مسلمان اتنا کمزور ہوا صرف مانگنے پہ مجبور ہو گیا، ان پہ کوئی مشکل آئی مانگ کے گزارا کیا۔ اگر میں لوگوں کو کہوں کہ غربت آ جائے، اے مسلمانوں، تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ محتاجی ختم کر دے گا، اور ہم سارا دن سورۃ واقعہ پڑھتے رہیں،
پھر بھی ہم مانگ کے کھائیں؟ ہم تو مانگنے پہ مجبور ہیں۔ ارے بھائی، سارے کا سارا درس جو ملتا ہے وہ انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ انہوں نے کیسے عروج پکڑا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے مالک مجھے وہ سلطنت عطا فرما، ایسی طاقت عطا فرما میرے سوا کوئی اس کے قابل نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیوں کی؟ یہ پیغمبر کے ذہن میں یہ دعا کیوں آئی؟ اس لیے وہاں کے لوگ سب سے زیادہ جس کو پوجتے تھے، جس کو مانتے تھے، جس کی مانتے تھے، وہ جنات تھے۔ وہ دور جنات کے طاقت کا تھا، لوگ جنات کی بڑی پوجا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ کوئی بڑی طاقت لے کر آئے، پھر اس کے ساتھ ٹکرائے، پھر انسان فتح حاصل کرے، پھر لوگ مانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وہ عروج عطا فرمایا، جنات بھی آپ کے تابع ہوئے۔ جو لوگ جنات کو دیکھنا چاہتے تھے، جو لوگ جنات کی باتیں مانتے تھے، جانتے ہیں پھر جنات لوگوں کے سامنے ان کا کیا مقام نظر آیا؟ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جو لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے ان کو دکھانے کے لیے، جنات کی طاقت لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا؟ تو جن کھڑا ہوا جو سب سے زیادہ مضبوط اور قوی تھا، اس نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر لا دوں گا۔ فرمایا نہیں، تو بیٹھ جا، بس یہی بتانا تھا ان کی طاقت کیا ہے، اور تم علم چھوڑ بیٹھے، قرآن کا علم، نبیوں والا علم، وہ تم چھوڑ کے ان جنوں کے پیچھے پھرتے ہو جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں۔ پھر فرمایا کوئی اس کے علاوہ، پھر انسان کھڑا ہوا، وہ جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ کتنی دیر میں لے کے آیا؟ آنکھ چپکنے سے پہلے۔ پھر وہ جن ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار انسانوں کے پاس اتنی طاقت۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ کسی کا کمال نہیں، یہ میرے رب سچے کا کمال ہے۔ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکرے بندے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بہت بڑی طاقت ان کے مقابلے میں ایک طاقت لے کر آئے، پھر سب جنات کو زیر کیا، ان کی طاقت کو ختم کیا، پھر لوگ کس کو ماننے لگے؟ حضرت سلیمان پیغمبر کو۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جادوگری کا دور تھا، جس کے پاس جتنا بڑا جادو ہوتا لوگ اس کو اتنا زیادہ مانتے۔ جب اس کفر کو، اس اندھیرے کو ختم کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طاقت کا توڑ لے کر آئے، اس کی طاقت کا مقابلہ لے کر آئے، پھر اس سے ٹکرائے، سارے جادوگروں کو شکست دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ہائے ہائے، کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اس طاقت نے جو معجزہ پیغمبر لے کر آئے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
زمانے میں حکماء کا دور تھا، طباء کا دور تھا، بڑے بڑے طبیب ہر بیماری کا علاج کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سب علموں کا بڑا علم لے کر آئے، جو ان سب کے علم کا ایک سردار ہو۔ کیا جو علم ان کے پاس نہیں تھا وہ علم لے کر آئے، ان کے سارے غرور کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی طاقت لے کر آئے، مردے بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نبینوں کو آنکھیں بھی دیا کرتے تھے، مردوں سے باتیں بھی کروایا کرتے تھے، اور کوڑ کے مریض کو شفا بھی دیا کرتے تھے۔ وہ بیماریاں جن کا علاج ان بڑے بڑے حکیموں کے پاس نہیں تھا، جالینوس طبیبوں کے پاس جن کا علاج ہی نہیں تھا، ان کا اعلان تھا کہ یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس عروج کا توڑ لے کر آئے، ان کی طاقت کا مقابلہ کیا، اور پھر لوگ کس کو ماننے لگے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں بڑا مذہب کون سا بن چکا ہے، کون سا زیادہ مذہب پھیلا؟ اسلام سے پہلے بڑا مذہب کون سا تھا؟ عیسائیت۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے پاس 2 علم زیادہ تھے، ایک شاعری کا، جو بڑا شاعر ہوتا لوگ اس کو پوجتے، دوسرا تھا جادوگری کا، جو انسان جادو کر کے دکھاتا لوگ اس کو پوجتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی طاقت لے کر آئے، ایسی طاقت لے کر آئے کہ قرآن اس شکل میں لائے کہ سارے شاعر خاک میں مل گئے، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پہ ان پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا جانے لگا، پوری دنیا میں قرآن کا ہی کلام پڑھا جانے لگا۔ اور پھر جو چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے، چھوٹے چھوٹے جادوگر، چھوٹی چھوٹی خبریں دینے والے، ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، ان کے اشارے سے کنکریاں بھی کلمہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے اشارے سے سوکھی کھجوریں بھی اگ سکتی ہیں اور پھلدار بن سکتی ہیں۔ کسی کو کیا خبر تھی؟ پھر لوگ حیران ہوئے۔ پھر وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے حالات کے، جب ان کو پتا چلا کہ حق ادھر ہے، سچ ادھر ہے، یہ تو سارا جھوٹ ہے، پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو نکلنے کا ایک رستہ مل جاتا ہے، کوئی بے سہاروں کا سہارا بن کے آ جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اسی لیے اے مسلمان، تیرے پاس اللہ نے قرآن جیسی نایاب کتاب تیرے پاس اللہ نے دی ہے، اور تیرے پاس قرآن ہے، پھر بھی تو پوری قوم اگر پریشان ہے، اگر فلسطین پریشان ہے، شام پریشان ہے، اگر کشمیر پریشان ہے، اگر برما کے بچے پریشان ہیں، تو فقط اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم قرآن کا دامن صحیح طریقے سے نہیں پکڑ رہے، ہم تو فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون قرآن؟ وہ آیت لیتے ہیں جو ہمارے مسلک کے مطابق ہو، وہ آیت جو ہمارا حوالہ بنے، بس۔ ارے بھائی، اگر ہم ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے، ہر شعبے میں ترقی کریں گے، پھر انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں نا، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کے معجزات کا، وہ صرف ایک محض قصے ہیں، وہ کوئی سبق نہیں ہے، کوئی نصیحت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے اس وقت ان کو معجزہ دیا تھا، وہ تھا خوابوں کی تعبیر کرنا۔ لوگ بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، لیکن جو یوسف علیہ السلام لے کے آئے وہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے اگر آپ کہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ کسی عہدے پہ آئیں، اپنے لیے نہیں، قوم کی بھلائی کے لیے وہ اوپر آئیں، جسٹس کی سیٹ پہ آئیں،
اوپر حکمرانوں کی جگہ آ کے لیں، کسی طریقے سے آئیں، یہ نہ دیکھیں کہ نظام کیسا ہے۔ نظام تو یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن قوم کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ تو اگر مجھے خزانے کا حکمران ٹھہرا دے تو بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، میں علم بھی رکھتا ہوں کہ یہ کیسا نظام چلانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان بیچاروں کو غربت سے بچایا، جو آگے قحط سالی کا دور آنے والا تھا اس سے لوگوں کو بچایا۔ اپنے لیے نکلیں گے پھر گناہ ہوگا، اگر اپنی قوم کے لیے، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے نکلیں گے، پھر اگر کوئی آپ سے گناہ بھی ہو جائے گا تو اللہ وہ بھی معاف کرے گا۔ کیوں؟ مسلمان نکلے ہی اس لیے ہیں، اخرج الناس، مسلمان تجھے اس لیے نکالا گیا ہے کہ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ہر پیغمبر، ہر رسول نے آ کے لوگوں کو یہی خطاب کیا ہے، اے لوگو ہم تمہارے لیے خیر خواہ بن کر آئے ہیں، ہم تمہارے لیے ایک اچھا رستہ لے کر آئے ہیں، تم اس رستے پہ چلو گے امن پا جاؤ گے۔ مسلمانوں کے رہبر کمال کے رہبر ہوا کرتے ہیں، مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ ہزار لوگ پڑھے لکھوں سے زیادہ افضل، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، ان کو چاہیے آپ کے پاس علم ہے بھائی، آپ اوپر آئیے، آپ مظلوموں کا خیر خواہ بنیے، مظلوموں کی مدد کیجیے۔ آپ جس سیٹ پہ بھی جائیں، اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی سیٹ دی ہے، آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بے حد عبادت گزار بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کسی پہ ظلم نہ کیجیے، نا انصافی نہ کیجیے، آپ کسی سے رشوت نہ لیں، حالات جیسے بھی ہوں ویسے گزار لو، مگر کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا، کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید تو ظالم تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ظالم نہیں ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔